جیسے ہی سعد امتحانوں سے فارغ ہوا اس نے انٹی انکل کے پاس بھاگنے کی وہ خاموشی سے اس کے جانے کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہو چکا تھا، اب یہاں رہنے کا جواز ہی کیا تھا اگر وہ رہنے کے ارادے سے جا نہیں رہا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کا ارادہ بدل بھی تو سکتا تھا۔ حالانکہ جب وہ خدا حافظ کہنے آیا تو نانا ابا کے استفسار کے باوجود جواب میں اس نے یہی کہا تھا کہ 1-2 ماہ میں وہ واپس آ جائے گا، اس کا پاکستان چھوڑ کر کہیں اور سیٹل ہونے کا ارادہ نہیں، واپس آ کر وہ یہیں کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرے گا۔ لیکن جب ان کے پاس وہاں کی شہریت تھی، اس کے ماں باپ اور بھائی بھی وہیں تھے، تو اسے یہاں واپس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں واپس آؤں گا فری۔ وہ گیٹ تک اسے چھوڑنے آئی تو گیٹ کے پاس رک کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے یہ بات کہی۔ وہ اس کی بات پر گڑبڑا گئی۔ وہ اس کی جس عادت سے چڑھتا تھا وہ ہر بار اسی کا ارتکاب کرتی اور اسے جھٹلانے کے لیے مصنوعی اعتماد کا سہارا لیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم واپس آؤ گے۔ اس نے اسے جھٹلانے کے لیے مصنوعی اعتماد کا سہارا لیا تھا۔ پتا تو ہے تمہیں، لیکن یقین نہیں ہے، اور یہ یقین میں کیسے دلاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یار، میں یہاں سے کیوں جاؤں گا؟ مجھے یہاں کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے بہت زیادہ محب وطن میں نہیں ہوں، لیکن اگر اپنے ہی ملک میں انسان صحیح سے سیٹ ہو، جاب وغیرہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر کسی دوسرے ملک میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاملے میں تو مجھے قناعت پسند کہہ لو، میں پاکستان سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ بڑی بردباری سے اسے اپنی واپسی کا یقین دلا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کتنی مرتبہ وہ چھٹیوں میں امریکہ جاتا تھا، تب بھی دل کو یہ دھڑکا نہیں لگا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس بار یہ خوف بڑی شدت سے دل میں جگا تھا، لیکن جب اس نے اتنے مستحکم دو ٹوک انداز میں واپس آنے کا کہا تو اس نے یقین کر لیا تھا، اور اس کا یہ یقین غلط بھی نہیں ثابت ہوا۔ وہ واقعی چھٹیاں گزار کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بہت بہترین جاب وہ بھی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مل گئی تھی۔ بہت مشکل تحریری امتحان اور انتہائی سخت قسم کے انٹرویو کے مراحل سے گزرنے کے بعد اسے اپنی من پسند جاب ملی تھی۔ اس کی جاب پر پریا اس سے زیادہ خوش تھی۔ اس نے ساتھ کی کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی تھی۔ اس کی ذہانت اور اس کی صلاحیتوں پر تو اس سے کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں اکثر ذہانت، صلاحیت اور اہلیت رکھنے والوں کو پیچھے دھکیل کر نااہل اور ناکارہ لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے ڈر رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ سعد کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب فون کی بیل بجی تھی۔ دوسری طرف سے آتی حمزہ کی آواز وہ فوری طور پر پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کے تعارف کروانے پر ہی وہ پہچانی تھی۔ بہت لمبی عمر ہے تمہاری، میں ابھی تمہارا آرٹیکل پڑھتے ہوئے تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے بے ساختہ کہا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے لمبی عمر اور آرٹیکل کی بات چھوڑ کر سوچنے کے بارے میں پوچھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ بس یہی کہ تم بہت اچھا لکھتے ہو، پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا جب میں تمہاری طرح لکھ سکوں گی، اتنا اپ ٹو ڈیٹ اور اس قدر مکمل معلومات۔ تمہارا لکھا کچھ بھی پڑھوں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سی محنت اور ڈھیر ساری ریسرچ کار فرما ہے۔ وہ اس کے تبصرے پر مسکرایا۔ تعریف کا بہت بہت شکریہ، ویسے تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے کہ تم تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی، ورنہ اکثر لوگوں کو دوسروں کی تعریف کرنا بہت مشکل لگتا ہے، یوں جیسے تعریف کرنے سے ان کا کچھ خرچ ہو جائے گا۔ اس نے کچھ دل جرے انداز میں کہا، پھر خود ہی بات بدلتے ہوئے بولا، یہ سب باتیں تو انشاءاللہ تفصیل سے ہوں گی، اس وقت تو میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، ایک انویسٹیگیٹ نیوز اسٹوری پر کام کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں آنا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کب آ رہے ہو؟ اس نے پرخلوص انداز میں پوچھا، تو اس نے جواباً کہا، بس تم تیار رہو، میری میزبانی کے لیے 1-2 روز میں نازل ہونے والا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے فوری طور پر یہ بات نانی امی کو بتائی۔ حمزہ نے 1-2 روز کہا تھا، اور یہ 1-2 روز 3-4 روز میں تبدیل ہو سکتے تھے، لیکن حیرت اسے تب ہوئی جب اگلے روز صبح صبح اسے اپنے گھر میں دیکھا۔ وہ اس کی حیرت کو انجوائے کرتا ہوا مسکرایا۔ میں نے سوچا کیا حرج ہے اگر میں آج ہی آ کر سرپرائز دے دوں، ورنہ میرا ارادہ کل آنے کا تھا۔ تم سے بات کرنے کے بعد میں نے پروگرام میں تبدیلی کر لی۔ آئی ہوپ میرا آنے کا اچانک رونما ہونے والی خوشگوار واقعہ سمجھا گیا ہوگا۔ اس کے شریر سے انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نانا ابا حمزہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ ان کی گڈ بکس میں تھا۔ اس کی سنجیدگی، متانت اور اپنے پروفیشن سے لگن انہیں بےحد پسند تھی۔ آج کل کے نوجوانوں کی غیر ذمہ داری اور لاابالی پن سے وہ سخت شاکی رہتے تھے۔ نوجوانوں کی طرح ثانی اور سہل پسندی کا انہیں بےحد شکوہ تھا۔ جہاں ڈگریاں اس کے لیے حاصل کی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے شاندار ملازمت حاصل کی جا سکے، یا پھر امریکہ یا کینیڈا میگریشن کے لیے پوائنٹس بڑھائے جا سکیں۔ ایسے میں حمزہ جیسے نئی نسل کے لوگ جو محنت اور جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں،
جن کے نظریات ٹھوس اور سوچ پختہ ہو، اور جو اپنی زندگی کے بارے میں بہت واضح اور درست لائحہ عمل رکھتے ہوں، انہیں بے حد پسند تھے۔ حمزہ نے ماسٹرز کرنے کے بعد ایک بہت اچھی ریپوٹیشن اور سرکولیشن کے حامل نیوز پیپر کو جوائن کر لیا تھا۔ اپنے اخبار کی جگہ کسی اور کو جوائن کرنے کی اس کے پاس یہ تجدید تھی کہ یہاں وہ ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، کسی کا تنخواہ دار ہے، ہر لمحہ جواب طلبی کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے، جبکہ وہاں کام کرنے میں چونکہ اس کے اندر مالکانہ انداز نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود آ جاتا، ایسے میں وہ درجہ محنت اور لگن کا مظاہرہ نہ کرتا جتنا یہاں کر رہا تھا۔ اپنے ڈیڈی اور دونوں چچاؤں کی بڑی محنت سے اسٹیبلش کیے ہوئے اخبار میں، جس کی اپنی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی، بہت اچھی سرکولیشن تھی، اس میں فی الحال وہ شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہاں جا کر وہ سوائے مالکانہ انداز میں بیٹھے بیٹھے حکم چلانے کی کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکے گا، جبکہ یہ وقت تو سیکھنے اور کام کرنے کا تھا۔ یہی سیکھنا اور کام کرنا تو پھر آگے جا کر اس کے کام آنا تھا۔ ان خیالات کی بدولت اگر وہ نانا ابا کو اچھا لگتا تو کچھ تعجب کی بات نہیں تھی۔ ناشتہ تو میں کر چکا ہوں، چلیں آپ لوگوں کے ساتھ چائے پی لیتا ہوں۔ نانی امی نے حمزہ سے ناشتے کے لیے کہا تو وہ جواب دیتا ہوا ان لوگوں کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ نانا ابا اس سے اس کے تازہ ترین اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے انہیں اپنے کام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پریا بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ کھڑی ہوئی تو حمزہ کو مخاطب کر کے بولی، آج جانا ضروری نہ ہوتا تو میں چھٹی کر لیتی۔ وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، لیکن مہمان کے آتے ہی ایک دم اٹھ کر چلے جانا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حمزہ اس کے فارمل انداز اور اخلاقیات کے اس مظاہرے پر دھیمی سی ہنسی ہنسا۔ میں اتنا بڑا لارڈ تو نہیں کہ میرے آنے پر لوگ اپنے اپنے کاروبار زندگی چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، نہ ہی میں کوئی مہمان ہوں۔ تم آرام سے یونیورسٹی جاؤ، اس وقت تو میں خود بھی اپنے آفیشیل کام سے آیا ہوا ہوں، تھوڑی دیر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر صرف گھومنے پھرنے یا چھٹی انجوائے کرنے آیا ہوتا تب بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا کہ تم میری جان سے اپنا روٹین چینج کر لو میری وجہ سے۔ نانا ابا اور نانی امی ان دونوں کی گفتگو کے دوران خاموشی سے چائے پیتے رہے تھے، اور وہ سر ہلاتی سب کو خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ حمزہ سے پھر اس کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی تھی۔ نانی امی نے بتایا تھا کہ وہ صبح 11 بجے کا گھر سے نکلا ہوا تھا اور یہ بات کہہ کر گیا تھا کہ اس کی واپسی کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، لہذا کھانے پر اس کا ہرگز انتظار نہ کیا جائے۔ وہ لوگ کھانا شروع کر چکے تھے جب حمزہ آیا تھا۔ صحیح وقت پر آ گیا میں۔ وہ جلدی سے ہاتھ دھو کر ان لوگوں کے ساتھ شریک طعام ہو گیا۔ میں نے کچھ خاص اہتمام بھی نہیں کیا، تمہارا پکا پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانا گھر پر کھاؤ گے کہ نہیں، پری کہنے لگی۔ فضول میں کیوں محنت کر رہی ہیں، جس روز حمزہ کا لنچ شیڈول گھر پر کرنے کا کنفرم ہو اس روز اہتمام کر لیجیے گا، نانی امی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں بڑا سیدھا سا بندہ ہوں بڑی امی، اور کھانے پینے کا زیادہ شوقین بھی نہیں ہوں۔ یقین کریں اس وقت میز پر جو ڈشز موجود ہیں میرے حساب سے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس عمر میں آپ سے پکوا کر کھاؤں، آپ میری خاطریں کریں، مجھے تو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ اس نے بڑی متانت سے ان کا افسوس دور کرنے کی کوشش کی، پھر کچھ سوچ کر وہ مسکرایا، اپنی نظر خاموشی سے کھانا کھاتے پریا پر ڈال کر ان سے بولا، ہاں اگر آپ پریا سے میرے لیے اچھی اچھی دعوتی کھانے پکوائیں تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر اگر آپ روزانہ بھی میرے لیے خاص اہتمام کروائیں گی تو میں برا نہیں مانوں گا۔ نانا ابا حمزہ کے شرارتی انداز پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ نانی امی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی شرارت کے جواب میں فوراً بولی، اہتمام تو مہمانوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور تم خود صبح اپنے آپ کو مہمانوں کے لسٹ سے نکلوا چکے ہو۔ دعوتی کھانے پکانے تو مجھے یوں بھی نہیں آتے، سیدھے سادے بندے کو سیدھی سادی پاکستانی ڈشز کھلا سکتی ہوں، مثلاً اس وقت میز پر موجود ماش کی پھریری دال میں نہیں پکائی ہے، کوفتے البتہ نانی امی نے بنائے ہیں، اور اس کے بعد سویٹ ڈش میں جو پڈنگ کھانے کو ملے گی وہ بھی میں نے ہی بنائی ہے۔ حمزہ اس کے سیدھے سادے بندے کہنے پر کھل کر ہنستا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ پریا سب کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ پڑھائی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، وہ صرف ٹھیک نہیں بلکہ انتہائی بہترین۔ نانا ابا نے اس کا جواب سنتے ہی حمزہ سے کہا، آنرز کا آخری سیمسٹر ہے اس کا، اور پچھلے تمام سیمسٹرز میں نہایت شاندار مارکس دیے ہیں اس نے۔ نواصر صاحب قصد نفسی سے کام لینے کے موڈ میں تھی، لیکن نانا ابا نے اس کی کوشش پر پانی پھیر دیا۔ وہ ان کی تعریف کے بجائے فخر سے سر اونچا کرنے کے سر جھکا کر کافی پینے لگی۔ ہر سیمسٹر میں اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے پری نے۔ نانا ابا تعریفوں کے پھول مادے میں مصروف تھے۔ حمزہ ان کی تعریفوں سے زیادہ ایکسپریشنز کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اس طرح لاپرواہی سے سر جھکائے کافی پینے میں مصروف تھی جیسے یہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لوگ بغیر کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیے میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں، اور وہ اپنے بالکل جائز طریق پر بے شرمندہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔
حمزہ کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ حمزہ کو آئے 4 دن ہو گئے تھے اور اس دوران اس کی حمزہ سے بہت کم ملاقات ہو پائی تھی۔ صبح وہ یونیورسٹی جاتی تو وہ سویا ہوا ہوتا، اور رات گئی جب وہ واپس آتا تو وہ سو چکی ہوتی۔ اس کے اپنے کام کے ساتھ جس قسم کی کمٹمنٹ تھی، ایسے میں ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کے شیڈول اور روٹین کا برا نہیں مان رہا تھا۔ وہ یہاں کام سے آیا تھا، اور کام بھی ایسا جو بہت محنت ہے، وہ پوری توجہ کا متقاضی تھا۔ نانی امی کو بھی اس نے اپنے لیے جاگنے اور انتظار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہ جب تک وہ نہیں جاتا، نانا ابا اور نانی امی اپنے کمرے میں اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اس روز شام میں نانی امی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب حمزہ گھر آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اس نے تو میرے جانے کا وقت آ جائے گا، پریہ سے تو بالکل ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، اس لیے آج جلدی واپس آ گیا۔ بڑے ابا اور بڑی امی سے تو روزانہ صبح سے تفصیلی ملاقات ہو جاتی ہے، 11 بجے تک تو میں گھر پر ہی ہوتا ہوں۔ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے کسی استفسار کے بغیر خود ہی اپنی جلدی واپسی کا سبب بتا دیا۔ پھر تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے لیے اپنی اتنی بے شمار مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے۔ اس نے احسان بندی کا مصنوعی قسم کا مظاہرہ کیا۔ تمہارے نہیں، تم سے ملنے کے لیے، حمزہ نے تصحیح کرنی ضروری سمجھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، بات تو ایک ہی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ حمزہ جواب میں مسکراتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں باتوں میں بہت فرق سمجھتا ہے۔ نانی امی نے اسے حمزہ کے لیے چائے لانے کو کہا تو اس نے چائے کے لیے منع کر دیا۔ چائے کا میرا کچھ خاص موڈ نہیں، البتہ کہیں باہر جانے کے موڈ میں ضرور ہوں۔ تم نے تو مجھے کراچی میں کوئی جگہ نہیں دکھائی، بڑی بے مروت ہو، کبھی ہمارے یہاں آنا، پھر دیکھنا ہم تمہیں کس طرح پورے شہر کی سیر کروائیں گے۔ وہ فریہ سے مخاطب تھا۔ وہ اس کے شکوے کے جواب میں اس کی عدیم الفرصتی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی دوبارہ بول پڑا۔ ہاں، روزانہ میں خود بھی گھر پر نہیں ہوتا ہوں، لیکن آج گھر پر بھی ہوں اور فارغ بھی ہوں۔ اسے جواب دے کر نانی امی سے اجازت لینے لگا۔ کیوں بڑی امی، ہم لوگ کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں پورچ میں آئے تو گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہ حمزہ سے بولی، 4 دن سے تم سارا دن شہر کی خاک چھان رہے ہو، ابھی بھی کراچی گھومنے کا شوق پورا نہیں ہوا؟ تمہارے سوال کا جواب ابھی بھی دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے دوسری طرف کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اس بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ اگرچہ کہ یہاں میزبان تم اور مہمان میں ہوں، مجھے یہاں کے راستوں کا بھی تم سے بہتر علم نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اگر تم مائنڈ نہ کرو تو گاڑی مجھے ڈرائیو کرنے دو۔ اس بات پر تم چاہے مجھے بہت روایتی قسم کا تنگ نظر مرد ہی کیوں نہ سمجھو، لیکن میری وجودی میں اگر تم نے ڈرائیو کیا تو میری مردانہ انا بہت ہرٹ ہوگی یار۔ بہت پڑھ لکھ کر بھی ہم بعض معاملات میں عورتوں کو خود سے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نام نہاد مردانہ حاکمیت اور کچھ شنا کا مسئلہ ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے پاس کھڑا اپنی تنگ نظری اور محدود ذہنیت کی اتنے مزے سے اعتراف کر رہا تھا کہ وہ ایک پل کے لیے حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی لمبی تقریر کے بغیر بھی اگر صرف یہی کہہ دیتا کہ گاڑی مجھے ڈرائیو کرنے دو، تب بھی وہ اس بات کی سمجھ میں آ ہی جاتی، لیکن وہ اپنی روایتی سوچ کا اپنے منہ سے اعتراف کر کے اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ غیر کچھ کہے وہ ہنستے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ برابر والی سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہاں، اب تمہارے سوال کا جواب۔ گاڑی ریورس کرتا ہوا بولا، کام سے باہر جانے میں بہت فرق ہے، میرا ذہن بالکل فارغ اور تفریح کے موڈ میں ہے۔ اس وقت میں ہر چیز کو انجوائے کروں گا، جبکہ کام سے مختلف جگہوں پر جانے کے دوران میرا ذہن مصروف ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف گردن موڑے اس کا جواب سن رہی تھی۔ گاڑی ٹرن کرتے ہی سعد اپنی گاڑی میں آتا نظر آیا۔ یہ سعد تھا نا؟ وہ حمزہ کی اتنی اچھی یادداشت پر حیران ہوئی۔ صرف ایک دفعہ اس سے مل کر اسے وہ نام کے ساتھ یاد تھا۔ سعد نے بھی لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاں کہنے پر حمزہ نے گاڑی سائڈ میں روک لی تھی۔ اسے گاڑی روکتے دیکھ کر سعد نے بھی گاڑی روکی اور پھر ریورس کر کے لوگوں کی طرف آ گیا تو حمزہ گاڑی سے فوراً اتر گیا۔ اسے سعد کے ساتھ اس قسم کے مینرز برتنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہلا دیا اور اب اطمینان سے لوگوں کی رسم گفتگو سننے لگی تھی۔ حمزہ نے اسے اپنی کراچی کی آمد کی وجہ مختصر الفاظ میں بتائی اور جواب میں سعد نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ سعد کی گفتگو کا انداز بہت رسمی سا تھا، اتنا زیادہ فارمل طریقے سے بات کرنا اس کا سٹائل نہیں تھا۔ اس کے پوز کرنے پر دل میں ہنسی تھی۔ وہ یقیناً وہ آفس سے واپس آ رہا تھا، بلیک پینٹ، بلو شرٹ، بلو ٹائی میں وہ بہت زبردست لگ رہا تھا۔ برابر والی سیٹ پر رکھا بلیک کوٹ بھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ لباس کے معاملے میں اس سے داخل لاپرواہ تھا، جینز اور ٹی شرٹ کے علاوہ اس نے کبھی کسی اور لباس میں نہ دیکھا تھا۔ ایسے میں ہی وہ مہذبانہ اور بڑی توجہ سے کی گئی تیاری اسے بہت مخلص سوبر سے ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے کلیگز تو ضرور اس پر فدا ہوتی ہوں گی، انہیں تو کوئی خوب ہی ہینڈسم لگتا ہوگا، اور دل میں یہ سوچتی کہ ساتھ سے اکیلے میں بات ہوگی تو ضرور پوچھے گی کہ آفس میں کتنی لڑکیاں اس کے ڈریسنگ اور سٹائل پر فدا ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو آپس میں ہاتھ ملاتے اور خدا حافظ کہتے دیکھتی رہی۔ حمزہ واپس گاڑی میں بیٹھا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلے۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ کی جاب کے بارے میں بات کرتا رہا۔
کسی قابل بندے کو اس کی قابلیت کے حساب سے درست جگہ پر دیکھو تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں اس قسم کی خوشی کے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا سنجیدگی سے اظہار کر رہا تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، ایسے موسم میں سی ویو آنا مزید اچھا لگ رہا تھا۔ جا رہی ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔